الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نامحرم سے دوستی گر فرینڈ، ایک نامحرم کبھی دوست نہیں ہوتی، وہ قبر کا سانپ ہوتا ہے یا جہنم کا انگارہ۔ دوستی ایک بہت پیارا انمول رشتہ ہے، لیکن نامحرم سے دوستی نفس لوامہ کی ہوئی باتوں، خواہشات کا دھوکہ ہے اور قطعاً حرام فعل ہے۔ اسلام میں عورت اور مرد کے درمیان دوستی نام کا کوئی رشتہ نہیں۔ نامحرم سے دوستی شیطان سے دوستی کے مترادف ہے، اور شیطان سے دوستی انسان کو جنت سے دور اور جہنم سے قریب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تاکید کی ہے کہ غیر محرم سے کلام کرتے ہوئے لہجہ نرم نہ رکھیں، کیونکہ جب عورت نرمی یا لچک دکھاتی ہے تو یہ بہت سی خرابیوں کا باعث بنتا ہے۔ غیر محرم کبھی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ کبھی آپ کا مخلص نہیں ہو سکتا۔ غیر محرم ہی ہے، چاہے معاملہ دینداری کا ہو یا دنیا داری کا۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نامحرم مردوں کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنا عورت کی بہترین صفات میں شمار کیا گیا ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں مومن عورتوں کی ایک صفت یہ بھی بتائی ہے کہ وہ پیچھے دوست نہیں بناتی، تو پیچھے دوستی سے مراد نامحرم کی دوستی۔ آپ غور کریں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح غیر محرم کی دوستی سے منع کر رہا ہے تو بے شک اس میں فائدہ ہی ہے۔ غیر محرم اگر اتنا مخلص ہوتا تو میرا اللہ کبھی اس سے پردے کا حکم نہ دیتا، اور عورت کو اتنے سخت لہجے کی تاکید نہ کرتا۔ غیر محرم جتنا بھی دیندار یا اعلیٰ اخلاق ہو، اس کے لیے دل کے دروازے کھولنا ذلت اور رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔ محبت نکاح سے پہلے چاہے زمزم سے دھلی ہوئی ہو یا قرآنی آیت سے دم کی گئی ہو، گمراہی ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، حرام ہے۔ ایک لڑکی کے لیے معاشرے میں بدترین پہچان کسی نامحرم کی دوستی گر فرینڈ ہونا ہے۔ غیر محرم سے دوستی ایک ایسا فعل ہے جس کا ارتکاب کرنے والا اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے۔ غیر محرم سے تعلقات انسان کو اس دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ جب تمام منفی اعمال سامنے لائے جائیں گے تو ایسی رسوائی ہوگی کہ کسی سے نظر نہ ملا سکیں گے، پھر تو پہاڑوں کے برابر کی گئی نیکیاں بھی ان پوشیدہ گناہوں کے سبب راکھ بن جائیں گی۔ یہ بات بہت حیران کن ہے کہ لال بیگ اور چھپکلی سے ڈرنے والی حساس لڑکیاں آخر ایک غیر محرم مرد سے کیوں اکیلے ملنے سے نہیں ڈرتی؟ حالانکہ چھپکلی اور لال با نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن ایک غیر محرم آپ کی روح، آپ کے جسم، آپ کی پاک دامنی، آپ کی عزت، آپ کا حسب و نسب، آپ کے والدین کا آپ پر اعتبار اور حتیٰ کہ آپ کی آخرت بھی برباد کر سکتا ہے۔ یاد رکھے گا
یاد رکھیے گا کہ دوستی کا رشتہ گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی حدوں کو فلانگ کر غیر محرم سے دوستی گناہ ہے اور اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ میرے بھائی، یہ کچھ بات تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، کیونکہ اب بہت سی عورتیں اپنے شوہر سے کبھی بھی پیار سے نہیں بات کریں، کبھی بھی، لیکن جب کسی غیر محرم سے بات کریں گی تو اتنا اچھا لہجہ استعمال کریں گی کہ اس کے دل میں کچھ خیالات پیدا ہونے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ عورت جب بھی کسی غیر محرم سے بات کرے تو سخت لہجے میں بات کرے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ میرا اسلام کہتا، میرا اللہ کہتا، میرا قرآن کہتا ہے، بس اسی میں عورت کے لیے کامیابی ہے اور اسی میں اس کے لیے نجات ہے، کیونکہ عورت وہ چیز ہے کہ ہر انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی آواز سے، اس کے چہرے سے، اس کے حسن و سلوک سے۔ تو میرے بھائی، پہلی بات، اسلام میں تو یہ جو گرل فرینڈ، یہ جو کلچر ہے، وہ تو مسلمانوں کا، اسلام کا تو کلچر ہے ہی نہیں، وہ تو گدھے اور گھوڑوں والوں کا ہے۔ کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ گھوڑے کبھی شادی ہوتی ہے، کبھی گدھے کو دیکھا، کبھی گدھے کی بیوی ملنے کے لیے آئی ہے؟ نہیں ہوتا میرے بھائی، یہ انسانوں میں ہوتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرے بھائی ہے، یہ میرے والد ہیں، یہ میری پھوپھی ہے، میری چاچی ہے۔ تو یہ رشتہ اسلام کے اندر ہے۔ تو میرے بھائی، جو گندا رواج جو آج مسلمانوں نے اختیار کیا ہے، اس کو اپنے ذہن سے نکال کر پھینکنا ہے، اور ہم کو چاہیے کہ اگر ہم کسی سے محبت کریں تو سب سے پہلے اسے نکاح کا پیغام بھیجیں۔ اگر وہ آپ سے نکاح کرنے کے لیے یا وہ آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ کہے کہ ہم آپ سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، فوراً اپنا دماغ وہاں سے اٹھائیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر عاشقی کا بھوت سوار ہو گیا ہے، عاشقی کا بھوت سوار ہے ہمارے اوپر، ہم تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم تو مر جائیں گے۔ میرے بھائی، دنیا میں کوئی ایسی چیز اللہ نے نہیں بنائی جو انسان بھلا نہ سکے اور اس کے بنا رہ نہ سکے۔ اب دیکھیے کہ دنیا کے اندر کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا، کسی کی بیوی دنیا سے چلی گئی، کسی کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کہ آپ نے دیکھا کہ اس کا شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی بھی مر گئی، باپ کا انتقال ہوا تو ماں بھی مر گئی؟ نہیں میرے بھائی، یہ صرف کچھ دن کی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تبھی انسان کو رنجیدہ اور سنج پہنچتا ہے، اس کے چند مہینوں کے بعد سب کچھ بھول جاتا ہے انسان اور اپنی زندگی جینے لگتا ہے۔ اور لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اس کو جانا تھا، وہ تو مر گیا، تم اپنی زندگی کیوں برباد کر رہی ہو؟ تو میرے بھائی، جو لوگ، یہ نوجوان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہم تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم تو پاگل ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ تو میرے بھائی، اس کے متعلق ایک واقعہ آیا ذہن میں، سنا دیتا، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ محبت کتنی آسان ہے چھوڑنا اور کرنا کتنی آسان ہے۔ ایک شخص، کوئی مولانا ہوں گے، کوئی حکیم، ان کی واندی اس زمانے میں نہیں ہے، پچھلے زمانے کی بات ہے، جو کام کیا کرتی تھیں، ہم لوگ تو نوکر بولتے ہیں، وہ باندھی ہوا کرتی تھی۔ تو ایک شخص ان حکیم کی واندی پر فدا ہو گیا اور اس کے دل و دماغ پر ایسا اس کا پیار کا نشہ چڑھا کہ وہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ اور جب یہ بات ان کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس کو، جو ان کی جو باندھی تھی، اس کو جوال گھونٹا دے دیا۔ اور جوان گھونٹا دینے کے بعد، مطلب جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کھانے کے بعد کیا چیز ہوتی ہے، اور جو بھی چیز اس کے بدن سے نکلتی تھی اس کو ایک ڈبے میں بند کر لیا کرتے تھے۔ کافی دن ہو گئے، بالکل سوکھ کے لکڑی ہو گئی، بالکل ہڈی کا ڈھانچہ بن گئی۔ اور جب اس کو بلایا کہ کیا یہ وہی ہے جس سے تم پیار کرتے تھے؟
اس نے دیکھا، بولا نہیں یہ وہ نہیں ہے جس سے ہم پیار کرتے تھے۔ تو اس نے فرمایا کہ جب اس کے اندر یہ گندگی بھری ہوئی تھی، جب تو یہ اس کو بہت اچھی لگتی تھی، اس کے اندر جب یہ گندگی بھری ہوئی تھی تو اس کو بہت پیاری تھی، لیکن جب یہ گندگی نکالی گئی ہے اب یہ کہتا ہم کو نہیں چاہیے، اب یہ کہتا ہم کو نہیں چاہیے۔ جو کچھ اس کے نکلا وہ اسی کے پیٹ سے نکلا تھا، جو بھی وہ کرتی تھی اس کو ڈبے میں بند کر لیا، اس کو دکھایا کہ اس کے جسم سے جب یہ بھرا ہوا تھا تو اس پہ جان لٹا رہا تھا، اپنی فدا تھا اس کے اوپر، تیری راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی تھی، لیکن جب یہ گندگی باہر نکالی ہے اب تو کہتا کہ ہم کو نہیں چاہیے، اب تو کہتا کہ ہم کو یہ نہیں چاہیے۔ تو میرے بھائی، نوجوان جو جوانی کی ابتدا میں پھسل جاتے ہیں، عشق کر بیٹھتے ہیں، تو ان سے میرا یہی خلاصہ، یہی میری بات ہے کہ جس بھی لڑکی سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لڑکی تم کو پسند ہو سب سے پہلے اس کے گھر پہ نکاح کا پیغام بھیجیں اور اس سے یہ وعدہ لیں کہ آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی یا نہیں۔ اگر وہ کہے کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ کہے کہ ہم آپ سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں تو فوراً اپنا دماغ، اپنا دل وہاں سے ہٹا لیں، کیونکہ اب اگر تم دوستی کرو گے تو میرے بھائی وہ دوستی نہیں ہے، میرے بھائی وہ محبت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف جو انسان کے اندر جو حوث بھری ہوئی ہے صرف وہی ہونے والا ہے، اور تباہی کے علاوہ، عزت کے خراب ہونے کی، بے عزتی کے علاوہ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ ہر چیز سے عورت کی حفاظت کے لیے ہے۔ ہم تو بولتے نہیں ہیں زیادہ اس کے اوپر، ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ حافظ صاحب تو اتنی پابندی لگا دی، اتنی پابندی لگا دی، تو عورت کیا کرے گی پھر؟ میرے بھائی، ابھی آپ کو یہی نہیں پتہ ہے کہ اسلام نے عورت کے اوپر کیا پابندی لگائی ہے۔ اتنی پابندی ہے عورت کے اوپر، اتنی پابندی ہے کہ وہ اپنے کپڑے بھی باہر نہیں سکھا سکتی ہے، بس یہ سمجھ لو، اتنی پابندی ہے۔ وہ اپنے سر کے بال، اپنے پیر کے ناخن، اپنے ہاتھ کے ناخن باہر نہیں ڈال سکتی ہے، اتنی پابندی ہے عورت کے اوپر اسلام میں۔ اب اتنا اگر بولیں گے تو لوگ تو پاگل ہو جائیں گے سن کے، کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں حافظ جی، یہ تو میرے سر کے اوپر سے بات جا رہی ہے، سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ اور آج بھی ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمان نہیں ہیں دنیا میں، آج بھی ایسی عورتیں ہیں، آج بھی ایسے مسلمان کے گھرانے ہیں جن میں اللہ کے فضل و کرم سے کہ بچی پیدا ہوئی، جوان ہو گئی، آج تک کسی غیر محرم نے اس کی شکل کو نہیں دیکھا، اس کے چہرے کو نہیں دیکھا، اور جب بھی دیکھا پردے میں دیکھا۔ آج بھی ایسے مسلمان ہیں دنیا کے اندر، آج بھی ایسے ہیں کہ جن کی بچی پیدا ہوئی ہے، جوان ہو گئی، لیکن آج تک کسی غیر محرم نے اس کے چہرے کو نہیں دیکھا، اس کے جسم کو نہیں دیکھا۔ آج بھی ایسے مسلمان ہیں دنیا کے اندر۔ تو میرے بھائی، یہ اسلام کا تقاضا، یہ قرآن کا فرمان ہے، میری بات نہیں ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ صاحب اپنی بات کر رہے، نہیں میرے بھائی، یہ اللہ کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اسلام کی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ عمل کرو گے آپ کا فائدہ ہوگا، نہیں عمل کرو گے آپ کا نقصان ہوگا، کیونکہ دیکھا ہوگا گر فرینڈ گوئے فرینڈ جو رشتہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی جدا ہو سکتے ہیں، کبھی بھی، جب من چاہیں جب دور ہو سکتے ہیں، لیکن جب ایک انسان کسی سے نکاح کر لے اب آپشن نہیں ہے اس کے پاس چھوڑنے کا۔ کیوں؟ کہ اس کے پیچھے بھی گھر والے ہیں، لڑکی کے پیچھے بھی گھر والے ہیں، کیسے چھوڑ سکتے ہو تم؟ لیکن جو حرام کا جو رشتہ ہے، جو اندر جو حوث بھری ہوئی ہے، اندر جو حوث بھری ہوئی ہے، اس کو انسان نکالنے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ اسی کے لیے ہم یہ بات بولتے ہیں کہ ماں باپ خدا را اپنے نوجوان بچوں کے اوپر رحم کریں۔ جب ہم نے یہ ویڈیو بنائی، جب میرے منہ سے یہ بات نکلی، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں یہی بات کرتے رہیں گے، اور میرے مرنے کے بعد ختم نہیں ہونے والی ہے، میرے مرنے کے بعد یہ بات ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ ایک دن وہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ ہاں بالکل صحیح کیا کرتے تھے حافظ جی،
اور یہ ختم ہونے والی بات نہیں ہے۔ میرے مرنے کے بعد میرا کوئی بھی دوست یا کوئی میرا بیٹا یہ کام لے کر چلے گا، یہ کام اب قیامت تک ختم نہیں ہوگا اگر اللہ نے چاہا تو۔ جب تک ہم زندہ یہ کام ہوتا رہے گا۔ تو میرے بھائی، عورتوں سے یہی گزارش ہے، مسلمان کی جو بچیاں جو جوان ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ جب بھی وہ کسی غیر محرم سے بات کریں تو یہ نہیں کہ آپ نے کھانا کھا لیا، آپ کہاں سے آئے، نہیں 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 نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ عورت کو اجازت دی گئی اسلام کے اندر کہ جب بھی وہ کسی غیر محرم سے بات کرے تو ایسا لہجہ استعمال کرے کہ دوبارہ وہ بات کرنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن جب آپ ٹھیک ہیں، کھانا کھا لیا، جب پیار سے بات کریں گے تو اس کا دل کیا کرے گا؟ بات کرنے کو کرے گا۔ تو میرے بھائی، یہ اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ عورت کو جب بھی کسی غیر محرم سے بات کرے سخت لہجے میں بات کرے۔ اسی میں کامیابی اور اسی میں بھلائی ہے۔ لیکن جو انسان دوستی کر کے پھر دھیرے دھیرے شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارتے ہو، شیطان کے سنگ دوستی کرنا، شیطان سے دوستی کرنا جنت سے دوری اور جہنم کا راستہ تیار کر رہی ہے۔ تو میرے بھائی، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ شیطان نے جو راستہ بتایا وہ صرف اور صرف تباہی، بربادی، ناکامی، بے عزتی، اس کے سوا کچھ ہاتھ آنے والا نہیں، کیونکہ وہ تو دشمن ہے مسلمانوں کا۔ کیوں کہ ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جس کے دل میں خدا ہے شیطان اسی کا دشمن ہے، جس کے دل میں خدا ہی نہیں ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس انسان سے۔ اب اس پہ بات کری ہے تو بات سے بات نکل رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عیسائی نے پوچھا کہ مولا علی، جب آپ لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں وسوسے آتے ہیں، لیکن جب ہم لوگ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ہمیں تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں وہ باتیں آتی ہیں جو نماز سے پہلے بھی نہیں آتی ہیں، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ اس کا دل نماز میں نہ لگے، ادھر ادھر کی باتیں سوچتا رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بات بتاؤ، ایک گھر غریب کا ہو، ایک گھر امیر کا، تو یہ بتائیے کہ چور کس کے گھر پر جائے گا؟ تو اس نے بولا، مولا علی یہ تو بہت آسان جواب ہے، وہ تو امیر کے گھر پہ جائے گا۔ حضرت علی مسکرانے لگے اور فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو بھڑکاتا ہے جس کے دل میں خدا ہے، جس کے دل میں اللہ ہے۔ اب جس کے دل میں خدا ہی نہیں ہے، شیطان کا وہاں کیا کام؟ اتنی بات اس نے سنی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ اس نے بولا، صحیح بات ہے، بالکل، ہم کچھ بھی کریں ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا ہے، لیکن جب مسلمان نماز پڑھے، قرآن پڑھے، دنیا بھر کی باتیں اس کے دماغ میں گھومیں گی، کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ نماز میں دل نہ لگاؤ بس۔ تو میرے بھائی، بات تو بہت لمبی ہو گئی ہے، اب اس کو 2 پارٹ میں اپلوڈ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نوجوان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ عاشقی کا بھوت سوار ہے وہ ہم سے کانٹیکٹ کرے، واٹس اپ نمبر بھی ہے، انشاءاللہ ایسا بتائیں گے ذریعہ کہ ضرور فائدہ ہوگا۔ جو حرام کی خواہش، جو گٹر ابل رہے ہیں خواہشات کے، انشاءاللہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جلدی نکاح کرو، جلدی شادی کرو، ان برائیوں سے بچو۔ اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب تو شادی جب سے بیان شروع ہوئے شادی کے اوپر، تو کیونکہ میرے بھائی میرا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ کتنی نوجوان لڑکیاں جن کی زندگی برباد ہو گئی ہے، زندگی برباد ہو گئی ان کی، گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم لوگ تو گھر پہ بیٹھے ہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو باہر کا جو ماحول چل رہا ہے ذرا اس پہ بھی آنکھ اٹھا کر دیکھیں کیا حالات ہیں دنیا کے اندر۔
یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، یہ بات نہیں کر سکتے، لیکن کیا کرے، انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے 15 سال کی بچیاں پیگننٹ ہو رہی ہیں، 15 سال کی، کیسے، کیوں؟ کسی کو کچھ نہیں پتہ کہاں سے ہوا، کیا ہوا، کوئی نہیں جانتا ہے۔ خون کے آنسو رو رہے ہیں ماں باپ، خون کے آنسو، کوئی مطلب نہیں ہے۔ گولی مار دی گئی، پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، زہر کھا لیا لڑکی نے، کیوں؟ زندگی برباد ہو رہی ہے۔ اس پہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ 15 سال کی لڑکیاں جن کا بھی شادی کا کوئی بوئی نہیں ہے، لیکن جب ان کی رپورٹ چیک کری جا رہی ہے تو ملتا ہے کہ ان کے تو 3 مہینے ہو گئے ہیں، 2 مہینے ہو گئے ہیں، پہلا مہینہ ہے۔ کہاں سے یہ ہو رہا ہے؟ میرے بھائی، اسی کے لیے ہم چیختے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں ان حیوانوں سے، ان جو نفس کے جو پجاری بنے گھوم رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ وہ صرف تم کو پیسے کی لالچ، محبت کی لالچ، یہ صرف تمہارے دل میں بھریں گے، بس اپنی خواہش پوری کر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے تم کو، دوبارہ نہیں تم کو دیکھنے آئیں گے کہ تمہارا کیا حال ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کسی سے لڑکے سے محبت ہو تو سب سے پہلے اس سے یہ بولیں کہ آپ مجھ سے نکاح کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اگر وہ کہے کہ ہم آپ سے نکاح کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر وہ کہے کہ ہم نکاح نہیں کریں گے تو فوراً وہاں سے رشتہ ختم۔ اب اگر آپ نے رشتہ بنایا، اگر آپ نے موبائل پہ بات کری، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، اب بات کرو گے تو میرے بھائی تباہی کے علاوہ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے، کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ کیس آتے ہیں، کیونکہ میرے بھائی انسان کو اپنے آپ سے فرصت نہیں ہے، وہ اپنے میں، لیکن ہمارا جو تجربہ ہے، ہماری جو شام اور جو دن گزرتا ہے وہ انہی کاموں میں گزرتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے لوگوں سے تعلق جوڑے رکھے ہیں جو ہمیں ان باتوں کی خبر دیتے رہتے ہیں کہ دنیا میں کیا ماحول چل رہا ہے، کیوں بربادی پھیل رہی ہے، اور سب سے بڑی بربادی ہے دیر سے شادی کرنا، بس، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو برباد کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔